جب کوئی نئی سیاسی جماعت بنتی ہے تو اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے شاید یہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. ہماری جو مدر آرگنائزیشن ہے وہ جمعیت اہل حدیث ہی ہے. آپ میں سعد حسین رضوی میں کون سی کوالٹی، آپ میں لیڈرشپ کی کوالٹیز نظر آتی ہیں ان میں؟ پنجاب کا جو ووٹر ہے وہ کبھی بھی اس امیدوار کو ووٹ نہیں ڈالتا جس کے ہارنے کے امکان ہو. سر اس وقت جو پاکستانی کنڈیشن چل رہی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں قانون کی تو درجیاں اڑائی جا رہی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیج خان صاحب نے بوئے تھے یہ وہی کاٹ رہے ہیں. جی السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احتشام اللہ بحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا تعارف کسی الفاظ کا محتاج نہیں. حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، 4 MA کی ہیں اور لائر بھی ہیں. ان کے والد، جب بھی پاکستان میں دین کی خدمات کی بات ہوگی تو ان کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہمیشہ ضرور ہوگا. شہید ملت ان کے والد کا انہیں مقام ملا ہے، تو بالکل میری مراد حشام الہی ظہیر صاحب. اچھا سر، آپ نے 4 MA بھی کی ہے، اس کے بعد پھر لائر بھی بن گیا، LLB بھی کر لیا، پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور اس کے بعد سر پھر آپ نے حافظ بھی، عالم بھی، اتنا سب کچھ کر لیا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین ہے، اور کچھ ہمارے گھر کا جو دینی ماحول تھا. ظاہر ہے دینی تعلیم تو آپ یہ سمجھیں کہ گھر کی آغوش سے پہلی تربیت گاہ تو والدین ہی تھے. دینی تربیت کا رجحان ادھر سے بڑا، پھر اس لیے دینی تعلیم حاصل کی. وہ ایک لمبی چوڑی ہے، تفصیلی بات ہو جائے گی. حفظ کیا، دین کی تعلیم حاصل کی، مدینہ یونیورسٹی چلا گیا، 5 MA کیے، اور اس کے بعد میں نے LLB بھی کیا، اور الحمدللہ یہ سارے MA جو ہیں یہ پنجاب یونیورسٹی سے ہیں. اچھا سر، آپ کے والد صاحب ایک بڑا نام ہے، جب بھی کوئی تذکرہ ہوگا ان کے نام کے بغیر تو بالکل ناممکن ہے. تو سر انہوں نے تحریک استقلال میں وہ بہت ٹائم جس وقت وہ تھے اس وقت 1972 میں وہ پاکستان کی دوسری پاپولر جماعت ہوا کرتی تھی. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جماعت اہل حدیث بنا لی، جمعیت اہل حدیث. اور تیسرے نمبر پر سر اب آپ ایک نیا رخ دے رہے ہیں، دفاع اسلام و پاکستان بنا رہے ہیں. تو سر کیا اس کا کوئی ڈیفرنس ہوگا؟ کیا اس کا لب لباب کیا ہے اس جماعت کا؟ بنیادی طور پہ والد صاحب نے جو تحریک استقلال میں جو شمولیت کی تھی اس کی بھی وہی وجوہات تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ میری تحریک بنانے کی ہے. تو والد صاحب نے الحمدللہ اس کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، اس وقت پاکستان کی دوسری پاپولر جیسے آپ نے کہا جماعت بھی تھی، لیکن بالآخر وہ جمعیت اہل حدیث بھی انہوں نے بنائی. تو میں نے جو تحریک دفاع اسلام و پاکستان بنائی ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری جو مدر آرگنائزیشن ہے وہ جمعیت اہل حدیث ہی ہے. صحیح ہے. اور میں یہ سمجھتا تھا ذاتی طور کے اوپر کہ جو ہمارے سیاسی ڈفرینسز ہیں کچھ ہماری اپنی قیادتوں کے ساتھ، تو ان کو ڈسٹرب کیے بغیر لوگوں کی جو میرے سے محبت ہے، بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں، مثال دے رہا ہوں کہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ اس میں اللہ ہی کا شکر ہے کہ ٹویٹر کے اوپر ہمارے مسلک کے اندر سب سے زیادہ فالورز میرے ہیں. جب کوئی نئی سیاسی جماعت بنتی ہے تو اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے شاید یہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. یہ آپ کے بارے میں بھی سوچا جاتا ہے؟ یہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جماعتیں صرف گیٹ نمبر 4 سے پیدا ہوتی ہے. اس بات میں کسی حد تک صداقت ہوتی ہے. اکثر آپ جماعتوں کو دیکھتے ہیں کہ ادھر کی پیداوار ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں سب سے کم ایسی ہوں گی جن کے اوپر یہ ایلیگیشن لگتا ہے کہ وہ وہاں کی پیداوار ہے. وجہ اس کی سن لیں. مثال دے رہا ہوں، میرے والد صاحب ہیں، ساری زندگی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے. اس دور میں مولانا فضل الرحمان اور میرے والد صاحب اینٹی ضیاء الحق تھے. تو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کیسے ہو سکتا ہے؟ میری جب تحریک کا، یا آپ سمجھ لیں پاپولیرٹی کا سمجھ لیں، میں نے یہ جو پچھلا آمریت کا جس کو میں دور کہتا ہوں، خان صاحب کا دور، وہ پورا ہم نے پرچوں میں، مصیبتوں میں مذہبی طبقے نے گزارا ہے. پورے میں اپنی بات نہیں کرتا، میرے پہ تو شاید خان صاحب کا ہاتھ کچھ ہلکا تھا کہ ہمارے پرانے کچھ تعلقات تھے، لیکن پاکستان ہاتھ ہلکا نہیں تھا ان کے خلاف. تو پھر آپ نے تو یہ بھی کہا کہ کوئی مولوی پسند نہیں کرتا خان کو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اجماع امت ہے خان صاحب کے خلاف، علماء سارے متفق رہے ہیں. اس کی وجہ میں بیان کر رہا ہوں اب، کیونکہ خان صاحب نے مذہبی طبقے کو بڑا پیسا ہے، اور خان صاحب نے اس طبقے کو کہا میڈیا کے اوپر، آسیہ ملونہ کی رہائی کے وقت کریڈٹ لیا پہلے بار کے میڈیا کے، میں نے چھوڑا ہے، اور پھر کہا ایک چھوٹا سا طبقہ میرے خلاف احتجاج کر رہا ہے. تو انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا. ایک واقعہ نہیں ہے، متعدد واقعات ہے، اور پورے پاکستان کے کسی بھی، میں اپنی بات نہیں کرتا، چلیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کا کوئی پرسنل، میرا ان کے ساتھ کیا پرسنل معاملہ ہونا ہے. ہماری تو ایک دور میں بڑی دوستی بھی رہی ہے، گپ شپ بھی رہی ہے، لیکن پاکستان کے کسی مذہبی رہنما سے جو تحریکی ہو، جو میدان میں کام کرتا ہو، پوچھ لیں. اس کے اوپر خان صاحب کے دور میں پرچے ہوئے ہیں، مقدمے ہوئے ہیں، سنب کیا گیا، مسجدوں کے اکاؤنٹ بند ہوئے ہیں، مدارس کے اکاؤنٹ بند ہوئے ہیں. کس آڑ میں؟ FATF کی آڑ میں. سر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی مولوی نہیں ہے طبقہ، تو ہم نے دیکھا مولانا طارق جمیل صاحب بھی ساتھ ہمیں، اور اس کے بعد وہ مولانا ایک ہے سلطان علی باہو، وہ بھی وہ خان صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ شرکپور والے بہت پسند کرتے ہیں. تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کوئی عالم پسند نہیں کرتا؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے جن لوگوں کی مثالیں دی ہیں نا، یہ اکا دکا استثنائی مثالیں تو آپ کو پوری دنیا میں مل ہی جائیں گی. آپ یہ دیکھ لیں کہ دیوبندیوں کی
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, आप समझ लें उनमें से देवबंदियों के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज के सबसे बड़े हेड कौन है? मौलाना फजल रहमान, एंटी इमरान खान थे। अहले हदीसों में कौन है? या इब्तिसाम भाई हैं, या साजिद मीर साहब है, या हम हैं, एंटी इमरान खान थे। बरेलवियों के अंदर मौलाना नूरानी के बेटे वैस नूरानी, हादम रिजवी साहब, खुद उनका बेटा साद रिजवी। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात होती है, मेन स्ट्रीम जितनी अहले हदीसों की, बरेलवियों की, देवबंदियों की नुमाइंदा जमातें थी, उनमें से बताएं कोई एक बंदा। हाँ, किसी आलम दीन का, तारक जमील साहब का, ये कोई जमाती फैसला नहीं है। ये बात भी एक बंदे की ज़ाती पर्सनल राय हो सकती है, इस तरह किसी एक गद्दी वाले की पर्सनल राय हो सकती है। आप उसको इजमाए उम्मत के खिलाफ नहीं करार दे सकते। सर तकरीबन कोई लास्ट वीक हमने एक आपकी ट्वीट देखी तहरीक लब्बैक साद हुसैन रिजवी के साहब के बारे में, कि आपने कहा कि उनके साथ कोई टेलीफोनिक रब्ता हो रहा है। क्या आप करने की कोशिश कर रहे हैं या वो भी कर रहे हैं, या कंबाइन कोई हो रहा है? बुनियादी तौर पर जुम्मा मैंने पढ़ाया और जुम्मे के फौरन बाद हमारे एक मुश्तरका दोस्त हैं तारक साहब, सही है, उनके मोबाइल से कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि साद रिजवी साहब बात करेंगे। मैं अचानक मुझे यानी आप समझते हैं ना, बंदा बिजी होता है। मैं उस वक्त ज़हनी तौर पे अलर्ट नहीं था, मैंने नहीं पहचाना कि साद रिजवी साहब कौन। फिर उनके साथ जब 15-20 सेकंड गुफ्तगू होगी तो मैंने कहा साद रिजवी साहब बोल रहे हैं। उन्होंने कहा आप ज़ाहिर है। फिर हमारी बात हुई तो बुनियादी तौर पे वो हमारे एक मुश्तरका दोस्त ने बात करवाई और बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। उनमें बाद बड़े हसास नौइयत के मामलात थे। 2 मामलात तो थे जो मैं पब्लिकली बता सकता हूँ और बाद ऐसी बातें हैं जो इस वक्त पब्लिकली करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने मुझे अपने पास आने की दावत दी, मैंने उन्हें यहाँ पे आने की दावत दी। फिर यही तय पाया कि ये जो मुलाकात है बहरहाल इसको हम पेंड करते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से भी उनको दावत मौजूद है, उनकी तरफ से भी मुझे मौजूद है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये हम जो मुलाकात है इस तरह एक दूसरे के, आप ये समझ लें गुड जेस्चर के तौर पे, अगर एक दूसरे के साथ हम जो असूली बातें हैं, यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ, उनके भी कुछ हो सकते हैं मुतालबात, मेरे भी कुछ हो सकते हैं। तो रमज़ान के बाद इंशाल्लाह हमारी मुलाकात तो होगी, इंशाल्लाह होगी। पॉजिटिव मुलाकात, मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक ब्रेक थ्रू है और पॉजिटिव मुलाकात ही रहेगी। और मैं बुनियादी तौर पे पहले से इस बात का कायल हूँ, ये भी मैं आपको बात बता दूँ। सिराजुल हक साहब हों, जवेद कसूरी साहब हों, वकास भट्ट साहब हों, मैं उनको मुतअद्दिद मरतबा बराह रास्त बिलवास्ता बराह रास्त भी पैगाम देता हूँ कि आप कभी भी मुआशरे में पाकिस्तान के अंदर तब्दीली नहीं ला सकते तनहा कोई मजहबी जमात। पंजाब खास तौर पे, मैं KPK की बात नहीं करता, पंजाब का जो माहौल है ना, पंजाब का जो वोटर है वो कभी भी उस उम्मीदवार को वोट नहीं डालता जिसके हारने के इम्कान हो। मैं तो ये तहरीक लब्बैक को भी कहता हूँ, जमात इस्लामी को भी कहता हूँ कि आप तनहा अगर परवाज करते रहेंगे तो कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमें देखे ये कौन बंदा बात कर रहा है जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये प्रॉब्लम नहीं, हम तो इत्तेहादी सियासत करते हैं। हमारी पूरी जमात आपको पता है नून लीग की इत्तेहादी है। 2 सेनेटर की सीटें, जितनी सीटें हम लेना चाहे, हम तो हिस्सा कदरे जुस्सा ही होता है ना। अगर हम इस्लाम पसंदों की एक करने की बात करते तो हम ये चाहते हैं कि सेकुलर जमातों से जान छूट जाए। सेकुलर, अगर मिसाल दे रहा हूं, ये नहीं मिलेंगे तो फिर मौलाना फजल रहमान या हमें फिर सेकुलर पार्टीज के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली ये बात ऑब्वियस है। तो अगर ये मिल जाएंगे, हम ये समझते हैं कि ये हमारा नजरियाती तौर पे बड़ा मजबूत विंग बन सकता है। फिर पंजाब का वोटर भी मोटिवेट हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब और मजहबी जमातों की तब्दीली में जमीन आसमान का फर्क है। बोरिया नशीन बिस्तर मदरसों में रहने वाले उलमा जब असम्बलियों में पहुंचेंगे तो आपको हकीकी तब्दीली नजर आएगी। सर खैबर पख्तूनख्वा में तो मौलाना की हुकूमत आई थी, कोई तब्दीली नजर आई थी उस वक्त? मेरा ख्याल ये है कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की उस दौर का जायजा लें तो खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहला बजट था जो सरप्लस हो गया था। यानी आप देखिए इतनी बचत थी, इतनी किफायत शारी थी कि पैसे, तब आपको शायद इल्म नहीं, सिराजुल हक साहब वजीर खजाना थे KPK के। हाँ जी, आप उनकी अगर कारकर्दगी का जायजा लें, यही तो होता है हमारे मुआशरे में, लोगों को सही ट्रांसलेट नहीं होता कि उस गवर्नमेंट ने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। और आप ये देखें कि कभी आज तक पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि किसी सूबे के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हों कि लगाएं कहाँ? सूबे तो मकरूज होते हैं। तो ये हाँ, तो फिर सिराजुल हक साहब के दौर में ये वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से, इमानत और दियानत से आया, लेकिन इसको अवाम में ट्रांसलेट नहीं किया गया। मिसाल दे रहा हूँ, औरत मार्च निकल रहा है, क्या इसके ऊपर किसी अहले हदीस देवबंदी बरेलवी का इख्तलाफ है? बेहियाई के ऊपर, जना के ऊपर, डकैती के ऊपर, चोरी के ऊपर, फाशी और यानी सूद, मुश्तरकात के ऊपर तो मजहबी जमातों को एक होना चाहिए। तो एक होना ही होगा, मेरा ये विजन है। नहीं होंगे तो फिर हर बंदा अपनी किसी सेकुलर पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लेगा। आप में साद हुसैन रिजवी में कौन सी क्वालिटी, आप में लीडरशिप की क्वालिटीज नजर आती हैं उनमें? मैं तो ये समझता हूँ कि वो पॉलिश हो जाएंगे। मेरी जाती राय ये, अगरचे बहुत से लोगों की इस राय से इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी बंदा पॉलिश तो यार हो सकता है। इसमें तो मेरे ख्याल में किसी भी किस्म की चंबे की मतलब बात अभी क्वालिटीज नहीं है, पॉलिश होने वाले हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी पॉलिश होने वाले हैं। मैं ये कहता हूँ कि उनको एक
موقع ملنا چاہیے. اور ان کے پیچھے اگر عوام کا دیکھیں, ہمارا ملک جمہوری ہے نا, تو اگر کسی بندے کے پاس 25-30 لاکھ ووٹ ہے, اس کو موقع دینا چاہیے, اس کو مین اسٹریم میں لائیں تو صحیح. آپ ہو سکتا ہے ان کے غصے کے اوپر, ان کی سختی کے اوپر, ان کے اسٹبرنس کے اوپر کنٹرول کر لیں. سر اس وقت جو پاکستانی کنڈیشن چل رہی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں قانون کی تو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیج خان صاحب نے بوئے تھے یہ وہی کاٹ رہے ہیں, یہ سارے وہی ان کے اپنے بوئے ہوئے بیج ہیں. خود خان صاحب باجوہ صاحب کو اپنا باپ کہتے رہے ہیں, قوم کا باپ کہتے رہے ہیں, پھر اس کو گالیاں نکالتے رہے. خان صاحب اور خان صاحب کی پوری آپ سیاست دیکھ لیں, چودھری پرویز الہی پہلے ڈاکو تھا, سب کو پتا. شیر رشید چپڑاسی تھا, پورے پاکستان کے کرپٹ اور لوٹے اکٹھے کر کے ایک پارٹی بنائی تو وہ سارے دھل گئے, ان کے سارے گناہ معاف. خان صاحب نے بھی ایک کلچر ایسا پروموٹ کیا ہے کہ خان صاحب کے اوپر ایمان لانے والا ہی مومن ہے. یعنی خان صاحب کا ہر مخالف بے ایمان ہے اور خان صاحب کا ہر حامی پکا مومن ہے. اور انہوں نے اپنی نوجوانوں اور اپنی فین فالوئنگ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے, جو بندہ میرے خلاف ہے وہ کرپٹ ہے, جو بندہ میرے خلاف ہے وہ بے ایمان ہے. اور ان کے اندھے مقلدوں کے اوپر بھی حیرانگی ہے, وہ خان صاحب کو پیمانہ معیار حق و باطل سمجھتے ہیں. بھائی یہ جو مقام ہوتا ہے یہ نبیوں کا ہوتا ہے کہ نبی کے اوپر جو ایمان نہ لے کے ہے وہ بے ایمان ہے. اور یہ سیاست ہے, آپ نے لوگوں سے یہی حق چھین لیا کہ اپنی مرضی کا پولیٹیشین چن سکے. آپ نے یہ کیا, یہ فاشزم ہے. اور قانون کی دھجیاں میں تو یہ سمجھتا ہوں خان صاحب اڑا رہے ہیں, گرفتار کرنے آئی ہے پولیس, گرفتاری دے. قانون کی دھجیاں وہ اڑا رہے ہیں اور الٹا الزام دوسروں کے اوپر لگاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے یہ بات مشہور کر دی, یہودیوں کے ساتھ تجارت کھل گئی ہے اسرائیل کے ساتھ. اتنے جھوٹی پارٹی ہے, جھوٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. وہ جس بندے کو خان صاحب نے باہر بھیجا تھا نا, جس کو صحافی کو بھی, اس کو چھوڑے, یہ جس یہودی نے ٹریڈ کیا متحدہ عرب امارات سے اسرائیل میں, اس کو پاسپورٹ خان نے جاری کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر اسرائیل کا ویزا خان صاحب کی محنتوں سے اور کوششوں سے لگا ہوا ہے. ان کے دور میں اس بات سے متفق ہیں کہ خان صاحب کو کہا جاتا ہے یہودی ایجنٹ ہے؟ میں ذاتی طور پہ پوچھ رہے ہیں, مجھے تو ان کے تانے بانے اس لیے وہاں پہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کی اپنی اولاد رشتے میں یہودی عورت پال رہی ہے اور بے نامی بیٹی ان کے ساتھ پھیر رہی ہے. اور ڈاکٹر اسرار حکیم سعید کے مضامین سے بھی اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ بہرحال یہ ایک لابی ان کے پیچھے. آپ یہ دیکھیں انہوں نے وہاں پہ مسلمان کے مقابلے میں یہودی کی حمایت کی ہے, اور پوری جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے ان کو یہودی ریسکیو کرنے آتے ہیں. تو بہرحال ان کے تانے بانے. فنڈنگ بھی ہو رہی ہوگی آپ کے نزدیک؟ فنڈنگ کا کیس تو ہے اب آپ کے سامنے, وہ تو بہت سارے, لیکن آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ہو رہی ہے. یہ ان کے پیچھے اس طرح کی لابیز کام کر رہی ہیں, ورنہ ہمیں خان صاحب سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ یہی تحفظات ہیں اور یہی اختلاف ہیں سارے کے سارے. اور میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کا جنازہ نکل چکا ہوا ہے. اور جب سر وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جنازہ نکل چکا ہے, میں بہرحال پی ڈی ایم کا اسپوکس مین تو نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو جو اپنی رائے بتا رہا ہوں کہ خان صاحب جتنا مرضی کوشش کر لیں, جتنا مرضی زور لگا لیں, ایک دفعہ بندہ مر جائے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. تو خان صاحب کا تو جنازہ نکل چکا. اور یہ جو اسٹنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں, الیکشن ہو رہے ہیں, یہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ الیکشن بھی نہیں ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ جان کو خطرہ ہے خان صاحب کی کو؟ وہ تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ میری جان کو جو پولیٹیشین ہوتے ہیں ان کو خطرہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن اگر میری ذاتی آپ رائے پوچھے کہ یہ جو پہلے حملہ ہوا یہ اس معاملے میں یہ حملہ وغیرہ سارا مجھے مشکوک نظر آتا ہے. واللہ خود ہی کروا لیا, مشکوک نظر آتا ہے. نہیں کیا لگتا ہے خود ہی میرا خیال ہے کہ اتنے زخمی نہیں تھے جتنی دیر پلستر ٹانگ پہ باندھی رکھا. وہ پلستر بدلتا بھی رہا ہے, اتنی دیر زخمی نہیں رہے. بہرحال کوئی نہ کوئی مسئلے سر خان صاحب کی تو بات ہو رہی ہے, اور ہم ان کی اپوزیشن پارٹی نواز شریف کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ان کے خلاف کبھی نہیں سنا کہ آپ نے ان کے خلاف کوئی بیان دیا ہو؟ سب سے پہلے میرے خیال میں ختم نبوت کے جو ترمیم ہوئی تھی, سب سے پہلا لاہور کا دھرنا ہمارا تھا. آپ کو شاید یہ یاد نہیں ہے, تب نواز شریف کی حکومت تھی, اور جب یہ بات آئی تھی کہ اسمبلی میں ترمیم ہوئی, سب سے پہلے دھرنا ہم نے دیا. سیکولر پارٹیز جو ہوتی ہیں نا مذہبی جماعتوں کے نظر میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں, سیکولر پارٹیز ایک جیسی ہوتی ہیں, اور سیکولر پارٹیز میں سے اپنی مرضی کی اتحادی پارٹی چننے کا انتخاب مذہبی جماعتوں کو بھی ہوتا ہے, اور پاکستان کے ہر عوام کو یہ حق حاصل ہے اپنی مرضی کا پولیٹیشین چنے. یہ جو فاشزم ہے نا کہ نہیں بس مجھے چننا ہے, یہ اگر نواز شریف صاحب میں بھی ہو, عمران خان صاحب میں بھی ہو تو غلط ہے. یہ بتائیں کہ سر اگر ٹی ایل پی آپ کے ساتھ اتحاد نہیں کرتی, جو اسے ہیں بھی مذہبی جماعتیں وہ نہیں کرتی, اگر آپ کے سامنے دو آپشنز ہوں, ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اور دوسری طرف پی ایم ایل این ہو, تو آپ کس کو پرائورٹی پہ رکھیں گے؟ تو میں اگر مثال دے رہا ہوں مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہی نہیں ہے تو ہمارا اتحاد تو پھر نیچرل ہے کہ دائیں بازو نون لیگ مسلم لیگ کے ساتھ ہوگا. وہ تو ظاہری بات ہے, وہ تو آلریڈی اس ٹائم ہماری جماعت کے 2 سینیٹر آپ کو پتا موجود ہیں, تو پھر وہ تو
وہ تو اس وقت بھی ہم اتحاد میں ہی ہیں سمجھے, اگرچہ ہم پی ڈی ایم میں فعال نہیں ہیں, اور یہ ہماری جماعتی پالیسی ہے کہ ہم نے اس مہنگائی کا ساتھ نہیں دینا. یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کا, یہ ہماری ایک جماعتی پالیسی ہے کہ ہم پی ڈی ایم میں اس طرح فعال اور متحرک نہیں ہیں, نہ ہم پی ڈی ایم کے دیکھیں اسپوکس مین ہیں. لیکن اگر مذہبی جماعتوں کا اتحاد نہیں ہوتا تو ہمارا نیچرل الائنس, یا تو ہم انڈیپینڈنٹ لڑیں گے, ہم بھی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. تو اگر اتحاد کرنا ہوگا مسلم لیگ سے ہوگا, ورنہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ تو جماعت فیصلہ کرے گی. سر تو اب پاکستان کو آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس کے کیا سلوشن ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان دین کی بنیاد پہ بنا اور دین ہی اس کا سلوشن ہے, اور پاکستان کی جو جا رہا ہے وہ بہرحال بہت زیادہ تشویشناک حالات ہے, لیکن نا امیدی نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا. سر بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ہمارے ساتھ موجود ہے شام الہی ظہیر صاحب, جن کا جتنی بھی باتیں کریں گے باتیں کم, ٹائم ختم ہو جائے گا لیکن باتیں ختم نہیں ہوگی. تو اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ, فی امان اللہ.